أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادا اور پکاریں گے اصحاب الجنت جنت والے اصحاب النار جہنم والوں کو. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات دو چیزیں ارشاد فرمائی تھیں. ایک تو جہنمیوں کا جہنم میں چلے جانا، وہاں جا کر آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے کہ اللہ کی تم پہ لعنت ہو، تمہیں اللہ دوہرا عذاب دے، تم نے ہمیں گمراہ کیا. اور وہ بھی جواب میں کہیں گے کہ تم نے بھی بعض لوگوں کو گمراہ کیا تھا، لہذا تمہارے لیے بھی دوہری سزا ہونی چاہیے. جہنمی جہنم میں چلے گئے. اس کے بعد اگلی آیتوں میں فرمایا کہ جو ایمان والے تھے، نیک اعمال والے تھے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی، اور ان کے کوئی باہمی ناراضی اور گلے شکوے جو ہے جنت میں داخل ہونے سے پہلے دور کر دیے جائیں گے. اور جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. دونوں گروہ اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے. جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے. اب ایک تیسرے گروہ کا اللہ تعالیٰ ذکر ارشاد فرما رہے ہیں ان آیات میں. وہ ہیں اصحاب الاعراف، اور اسی نام پہ سورت کا ٹائٹل رکھا گیا ہے الاعراف. اعراف جو ہے یہ جمع ہے عرف کا، معنی ہے اونچی جگہ، بلندی والی جگہ. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جانے کے بعد جنتی لوگ جہنمیوں کی حسرت میں اور ان کی ندامت میں، ان کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ کرنے کے لیے یہ سوال پوچھیں گے. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار. جنتی لوگ جہنمی لوگوں کو پکار کے کہیں گے ان قد وجدنا، بے شک تحقیق وجدنا ہم نے پا لیا، ما وعدنا جس چیز کا وعدہ کیا ہم سے ربنا ہمارے رب نے، حقاً سچا. جنتی یہ بات کہیں گے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، ابدی جنتوں میں بھیج دوں گا تمہیں. اور جنتی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور شکر ادا کرنے کے بعد اس بات کا اعتراف کریں گے کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم سے، تو وہ وعدہ اللہ نے سچا کر دکھایا، اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. جہنمی لوگ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے فَهَلْ وَجَدْتُمْ کیا تم نے بھی پایا، مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ جو وعدہ کیا تمہارے رب نے، حقاً سچا. ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تو واقعی سچا نکلا. اللہ نے ایمان لانے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے بعد ہمیں جنت میں بھیج دیا. تم سے بھی اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان نہیں لاؤ گے، انبیاء کو جھٹلاؤ گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں جہنم میں بھیجوں گا جہاں بڑا دردناک عذاب ہوگا، بہت بڑے بڑے عذاب ہوں گے. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا کیا جو وعدے تمہارے رب نے کیے تھے کیا وہ واقعی سچے ثابت ہوئے یا جھوٹے تھے؟ ظاہر ہے جہنمیوں کو اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. ان کا تو یہ ایمان تھا دنیا میں، تبھی تو وہ جنت میں گئے. لیکن اس سوال کے پوچھنے کا مقصد صرف اتنا ہوگا کہ جہنمی لوگوں کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ ہو، ان کی حسرت اور ندامت میں اضافہ ہو. بالکل یہی بات جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش مکہ کے سردار قتل ہوئے تھے انہیں غلیظ کنویں میں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے سرداروں کے نام لے لے کے یہ بات پوچھی، یا فلان یا فلان ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ. آج مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہ ہوتی کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لیتے؟ آج یہ بات بتاؤ کہ تمہارے لیے یہ بات اچھی نہیں تھی
کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لیتے دنیا میں. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہم سے جو اللہ نے وعدے کیے تھے وہ سچے ہو گئے. فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا اللہ نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضرت عمر نے عرض بھی کی یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہے، یہ نہیں سنتے. فرمایا نہیں، جس طرح تم سن رہے ہو تم سے زیادہ اللہ نے سنا رہا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ آگے حضرت ابو قتادہ جو ہے راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مخاطب کرنا اور ان سے یہ سوال کرنا، اس کا مقصد کیا تھا؟ توبیخاً، ڈانٹنا کفار کے سرداروں کو، تصغیراً، ذلیل کرنا ان کو، نقمتاً، ان سے بدلہ لینا، حسرتاً، ان کی حسرت میں اور افسوس میں اضافہ کرنا، نداماً، ان کو نادم کرنا، ان کی ندامت میں اضافہ کرنا. یہ تھا مقصد اس سوال کرنے کا، جواب حاصل کرنا مقصد نہیں ہے. اسی طرح جنتی لوگ جو سوال کریں گے اس کا مقصد جواب حاصل کرنا نہیں ہے کہ ہاں اللہ کے وعدے سچے تھے، یہ تو ایمان تھا دنیا میں تبھی تو وہ جنت میں گئے. لیکن مقصد یہ ہوگا کہ ان کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ کیا جائے، ان کی حسرت اور ندامت میں اضافہ کیا جائے، اور انہیں یہ بتایا جائے کہ جس طرح ہمارے پاس رسول آئے تھے یا مبلغ اور دائی آئے تھے اسی طرح تمہارے پاس بھی آتے رہے، تم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کی بات مان لی، ہم ایمان لے آئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور جنت میں آ گئے. تم نے ان کو جھٹلایا، ان کی نافرمانی کی، ایمان نہیں لائے ان پہ، لہذا تم جہنم میں گئے. یہاں پہ مفسرین نے کافی بحث کیا اس بات پہ بھی کہ جنت اور جہنم جو ہے یہ تو بہت زیادہ فاصلے پہ ہوں گے ایک دوسرے سے، اور دونوں کی جو وسعت ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ارض السماوات والارض، جنت جو ہے اس کی وسعت جو ہے زمین و آسمان کی طرح ہے، زمین و آسمان کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. اور یہی معاملہ جہنم کا ہے، اس کی وسعت بھی فرمایا کہ 70 سال تک کوئی پتھر گرتا رہے اور 70 سال کے بعد جتنی گہرائی تک پہنچے گا اتنی گہری ہے جہنم. جنتی اور جہنمی جو ہے وہ آپس میں کیسے بات کریں گے، اس کو ایک دوسرے کو مخاطب کیسے کریں گے؟ جب تک یہ موبائل نہیں تھا، جو پرانی تفسیریں ہیں نا ان میں تو علماء نے وضاحت کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہماری قوت سماعت ہے، قوت بصارت ہے اور باقی قوتیں ہیں اس دنیا کی قوت کی نسبت کہیں زیادہ کر دیں گے. اور اس کی مثال بھی بعض مفسرین نے دی کہ اس دنیا میں ہم اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے، لیکن قیامت کے دن انسانوں کو، اہل جنت کو یہ قوت بصارت دے دی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے. حالانکہ اس دنیا میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جھلک بھی برداشت نہیں کر سکے ان آنکھوں کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ، لیکن قیامت کے دن اتنی قوت عطا کر دی جائے گی، قوت سماعت بھی، قوت بصارت بھی اور بات کرنے کی قوت بھی، جو اس دنیا کی نسبت کہیں زیادہ ہوگی. لہذا جب بھی جنتی بات کرنا چاہیں گے یا جہنمی بات کرنا چاہیں گے تو ان کی بات اور ان کی سماعت اور ان کی بصارت جو ہے اتنی ہوگی کہ وہ جنت یا جہنم میں جس کو چاہیں گے دیکھ سکیں گے. لیکن بعد میں جو تفسیریں آئی ہیں انہوں نے مثالیں دی ہیں ٹیلی ویژن کی یا موبائل وغیرہ کی کہ اگر انسانوں کی ایجاد ایسی ہو سکتی ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھ کے بات کر لی جائے اور ان کو دیکھ بھی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی بات مشکل نہیں ہے کہ ایک آدمی جنت میں بیٹھا ہے ہزاروں سینکڑوں کروڑوں میل دور اور دوسرا جہنم میں بیٹھا ہے تو وہ آپس میں بات چیت کریں. لیکن اصل مطلوب جو ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اور جہنم میں جانے کے بعد جنتی اور جہنمی ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، اور سب سے پہلی بات یہی ہوگی اہل جنت کی کہ وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ سچا ہوا یا نہیں ہوا، اور مقصد اس کا ہوگا ان کی تذلیل کرنا اور ان کی ندامت اور حسرت میں اضافہ کرنا. قالوا نعم،
جواب میں جہنمی کہیں گے کہ ہاں واقعی جو اللہ نے وعدہ ہمارے ساتھ کیا تھا وہ واقعی سچ ثابت ہوا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، ان کے اس جواب کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا بینہم، ان کے درمیان، یعنی جنتی اور جہنمیوں کے درمیان کھڑا ہوگا اور وہ بلند آواز سے پکارے گا ان لعنۃ اللہ علی الظالمین. وہ ظالم جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اللہ پہ رسول پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا، ان کی آیات کو ماننے سے انکار کیا یا ان کو جھٹلا دیا، ان کی نافرمانی کی، ان سے بغاوت اور سرکشی کی، ان کا مذاق اور استہزاء اڑایا، لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو. الذین یصدون عن سبیل اللہ. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرد جرم عائد کر دی کہ تمہارا جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا، تم نے جرم کیا کیے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جہنم میں جانے والے ظالم لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ سے روکا لوگوں کو، اللہ کی راہ پہ چلنے سے روکا لوگوں کو، خواہ وہ کافر اور مشرک ہوں یا پھر نام نہاد مسلمان ہوں. اللہ کی راہ سے روکنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کی راہ جو ہے وہ تو اللہ نے فرما دیا کہ ھذا صراطی مستقیما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لائن کھینچ کے بتا دیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ اللہ کا. قرآن مجید جو کچھ بتا رہا ہے، یہ قرآن مجید اللہ کا سیدھا راستہ ہے جو جنت میں لے کے جائے گا. اب اس کے دائیں بائیں جتنی بھی لائنیں ہیں، جتنے بھی خطوط ہیں، سیدھے ہیں، ٹیڑھے ہیں، جو بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر لائن کے ابتدا میں شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے سے اس راستے کی طرف لا رہا ہے. فرما دیا کہ شرک جو ہے توحید سیدھا راستہ ہے، اور اس سے ہٹانے والا یا ہٹنے والا راستہ شرک کا ہے. اب شرک کی جتنے بھی پگڈنڈیاں ہیں یا شرک کے جتنے بھی بڑے بڑے راستے ہیں، شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، خفی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹانے والے، جو قبروں پہ لے کے جانے والے، مزاروں پہ قربانیاں دینے والے، چڑھاوے چڑھانے والے، یہ سارے اللہ کی راہ سے ہٹانے والے ہیں، توحید کے راستے کو ٹیڑھا بنانے والے ہیں. توحید کا راستہ بالکل سیدھا ہے. اسی طرح جو لوگ بدعات ایجاد کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ سے ہٹاتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ سیدھا ہے. اس کے بعد جو بدعات شروع کر دیتے ہیں جن کا ثبوت دین میں نہیں ہے، وہ ساری چیزیں اللہ کی راہ سے ہٹانے والی. یہ رسم کل وغیرہ، 10واں 40واں 20واں قرآن خوانی وغیرہ، جو چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں اور لوگ ان کی طرف بلاتے ہیں کہ نہیں جی یہ کرو، یہ دین ہے، یہ ثواب ہے، اس کا اجر ہوگا، اس کا ایصال ثواب ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری باتیں اللہ کی راہ سے ہٹانے والی. اور پھر ایسی قانون سازیاں کرنا جس میں مساجد بنانے پہ پابندی لگا دی جائے، بعد اور تبلیغ کرنے میں دشواریاں پیدا کی جائیں، مساجد اور مدارس کو چندے دینے مشکل بنا دیے جائیں، یہ بھی یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے یہ بھی روکنا ہے. خواہ وہ مسلمان ملکوں میں قانون سازیاں کی جائیں یا کافر ملکوں میں کی جائیں کہ مساجد نہ بنائے جائیں، ان پہ مینار نہ بنائے جائیں، ان میں اذانیں نہ دی جائیں، مساجد کی شکلیں نہ بنائی جائیں عمارتوں کی. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یا جتنے بھی قانون ہیں، یہ اب ایک نیا قانون بنا ہے کہ مذہب کی روایت حوالے سے قربانی کرنے پہ پابندی ہے. مذہب کے حوالے سے اس ملک میں قربانی کرنے پہ پابندی ہے. یہ بھی یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راستے سے روکنا ہے. انہیں پتہ ہے کافروں کو کہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، بکرا اور بکری ذبح کرتے ہیں. لہذا قانون بنا دیا جی مذہب کے حوالے سے جانور قربان کرنا، اس پہ پابندی ہوگی قانوناً. یہ ہے یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ پہ چلنے سے روکنا ہے. اور یہ وہی ظالم ہیں جو جہنم میں پڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہم نے اللہ کی راہ سے روکا تھا لوگوں کو، ہم نے یہ ظلم کیا تھا دنیا میں، مساجد کو گرایا تھا ہم نے،
مساجد کی بے حرمتی کی تھی ہم نے، نمازوں پہ پابندی لگائی تھی ہم نے، قرآن پڑھنے پہ پابندی لگائی تھی ہم نے، جانور قربان کرنے پہ پابندی لگائی تھی ہم نے۔ یہ ہے یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے اس کو ٹیڑھے راستوں میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، شرک کو شامل کرتے ہیں توحید میں، توحید کے ساتھ گڑبڑ کرتے ہیں شرک کی، اور سنتوں کے ساتھ بدعت کی گڑبڑ کرتے ہیں، سنتوں کو چھوڑ کے بڑا سیدھا اسلام تو راستہ اللہ نے جو دیا ہے اتنا آسان اور اتنا سیدھا ہے کہ انسان کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ دعا کرنی ہے تو کسی وسیلے کی نظر نیاز کی ضرورت نہیں ہے، رات کی تنہائی میں بیٹھے ہو یا دن کے اجالے میں بیٹھے ہو، اکیلے بیٹھے ہو، لوگوں میں بیٹھے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے۔ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے نکلے تو نماز پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جو بندے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان میں بندہ ایک ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہے، جو ایسا گناہگار ہے کہ اس کی وجہ سے بارش پوری بستی پہ نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو یہ بات بتائی تو ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے اپنے آپ کا، اس آدمی نے اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے دعا کی اور توبہ کی، استغفار کی کہ یا اللہ اتنے بندوں میں میری بےزتی ہو جائے گی، یا اللہ ساری دنیا دیکھے گی کہ فلاں گناہگار تھا جس کی سزا ساری بستی کو ملی ہے، جس کی وجہ سے بچے بوڑھے اور جانور ساڑھے تڑپ رہے ہیں پانی کے لیے، یہ ہے وہ گناہگار آدمی، یہ ہے وہ ظالم آدمی۔ اس نے توبہ کی، استغفار کی اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ سن لی، اس کی توبہ قبول فرما لی اور بارش برسا دی اللہ نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں، لیکن آپ نے تو کہا تھا جب تک وہ بندہ نکلتا نہیں ان سے، الگ نہیں ہوتا، میں اس وقت تک بارش نہیں برساؤں گا۔ یا اللہ وہ بندہ تو نکلا نہیں اور آپ نے بارش بھی برسا دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، لہذا میں نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا اللہ مجھے بتا تو دے وہ کون سا بندہ ہے جس کی توبہ اتنی جلدی قبول ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب تک وہ گناہگار تھا تو میں نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، اب تو اسے توبہ کر لی ہے، اب میں کیسے نام بتاؤں اس کو۔ اللہ نے تو دین اتنا آسان اور سیدھا بتایا ہے۔ دعا مانگنی ہے، کسی وسیلے کی نظر نیاز کی ضرورت نہیں ہے، کسی قبر پہ، ٹہری پہ، حضرت کے پاس، پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے جہاں بیٹھے ہو، چارپائی پہ ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، باہر میدان میں ہو، جہاں کہیں بیٹھے ہو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ اتنا آسان دین، کوئی اس کے لیے دھیلا پیسہ نہیں ہے، اللہ کوئی نظر نہیں مانگتا کہ پہلے 100 ریال صدقہ کر کے آؤ تو تمہاری بات سنوں گا۔ دامن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان سے مجھے پکارو، زبان سے استغفار اور توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ استغفار قبول کر لوں گا۔ اتنا آسان دین، مشکل تو لوگوں نے بنا دیا، جن کو نظریں نیازیں چاہیے، جن کو چڑھاوے چاہیے، جنہیں پیسہ چاہیے، جنہیں مال اور دولت چاہیے، جنہوں نے اپنے بڑے بڑے خانقاہیں بنانی ہیں، محلات بنانے ہیں، عیش و عشرت کرنی ہے، رنگینیاں کرنی ہیں، ان ظالموں نے دین کو مشکل بنا لیا ہے، جنہوں نے دکانیں ڈالی ہوئی ہیں۔ ورنہ دین تو بڑا آسان ہے، وضو کرو، مسجد میں چلے جاؤ، قدم قدم پہ مسجد ہے، اور قرآن تو اتنے پڑھے ہیں، قرآن اتنے پڑھے ہیں، قرآن اتنے پڑھے ہیں کہ مجال نہیں کہ کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے قرآن نہیں ملتا پڑھنے کے لیے۔ اور پھر آپ نے چھوٹا سا مشورہ لینا ہے ڈاکٹر سے یا کسی قانونی وکیل سے مشورہ لینا ہے، آپ اس کے دفتر میں جائیں گے تو کہے گا جی 500 ریال دفتر میں آنے کی فیس ہے، دفتر میں آنے کی فیس۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ بھی کہے گا فائل کھولنے کے 300 ریال ہیں، بعد میں تمہارا علاج شروع ہوگا۔
اور مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ کے پاس صرف ٹیلی فون نمبر ہونا چاہیے. کوئی آدمی یا کوئی مولوی یا کوئی عالم آدمی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ اتنے پیسے جمع کراؤ پہلے پھر مسئلہ بتاتا. قرآن مفت پڑھانے والے موجود ہیں. اور اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ جزا خیر دے, یہی کہنا چاہیے. اتنی سہولتیں. اچھا جی درس سننے کے لیے آؤ, کھانا بھی ملے گا. درس سننے کے لیے آؤ, پانی بھی دیں گے, مشروب بھی دیں گے, جوس بھی دیں گے, یہ بھی خدمت ہے, یہ بھی خدمت ہے, پھر پرائز دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اتنا آسان دین. اس کے باوجود بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ انسان سیدھے دین پہ نہ چلے اور ٹیڑھے میڑھے راستوں پہ انسان کھجل ہوتا رہے, ٹھوکریں کھاتا رہے, در بدر پھرتا رہے. انسان کی بدنصیبی اور محرومی ہے کہ بڑا سیدھا اور آسان راستہ اللہ نے بتا دیا. آسان اور سیدھے راستے کو چھوڑ کے انسان ٹیڑھے میڑھے اور مشکل اور پیچیدہ راستوں پہ چلے. لیکن وہ سہل انگاری ہے انسان. اب دیکھیں نا, اللہ رسول نے فرمایا کہ کسی کو مستحب کام کا انتخاب کرنا ہے, 2 مستحب کام, استخارہ کرو, 2 رکعت نماز پڑھو, اس کے بعد یہ دعا مانگو, اللہ رہنمائی فرما دے گا. اب اگر ایک آدمی اتنا بھی نہیں کر سکتا اور وہ بھی ٹی وی میں بیٹھے مولوی سے کہے جی اچھا استخارہ کر کے مجھے بتاؤ, کتنی بدنصیبی کی بات ہے, کتنی محرومی کی بات ہے. اور ہے نا یہ جوتوں کے لائق آدمی جو اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ خود اللہ کے حضور 2 رکعتیں پڑھے اور اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا مانگ کے اللہ پہ توکل کرے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, توکل کرو اس ذات پہ جو زندہ ہے جس کو موت نہیں. اور عجیب بعض اوقات تو یعنی سر پیٹنے کو جی جاتا ہے. اچھا یہ فلاں تکلیف ہے, فلاں بیماری ہے, کوئی اس کی دعا بتائیں, کوئی حل بتائیں. اچھا بھی اس بیماری کے لیے یا اس تکلیف کے لیے یہ آپ سنت مسنون دعا ہے, قرآن مجید کی دعا ہے, یہ پڑھیں. اچھا جی ابا جی کہتے ہیں آپ آ کے پڑھ جائیں تو ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. مر جاؤ بھائی, پھر بھائی میری طرف سے مر جاؤ, مجھے کیا ہے, میں کیوں آؤں تمہارے گھر, میں کیوں آگے پیسے لوں قرآن پڑھنے کے تم سے. اگر تم اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتے قرآن کی, تم اپنے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا نہیں مانگ سکتے اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر بار کے لیے, تو میری طرف سے مر جاؤ, مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری. اگر تم خود اپنے لیے اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسی جہالت ہو گئی, ایسی سہل کوشی ہو گئی, ایسی آرام پسندی ہو گئی, اللہ کا نام لینا جو ہے وہ مشکل ہو گیا. ایسے ہڈ حرام ہو گئے ہیں لوگ, بالکل کچھ نہیں کرنا چاہتے اور یہ بھی چاہتے ہیں اللہ ہمارے سارے کام سنوار دے. اللہ نوکر ہے نا ہمارا, معاذ اللہ. ہم حکم کرتے رہیں اور اللہ ہمارے سارے کام کرتا رہے. اللہ نوکر ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. لوگوں کی حالت دیکھ دیکھ کے اتنی, اور پھر اس ملک میں چلیں یورپ میں ہو, امریکہ میں ہو, وہاں تو کافروں کے ملک ہیں, مشرکوں کے ملک ہیں, وہی ماحول ہے کافروں والا, مشرکوں والا. یہاں تو دین ہے, قدم قدم پہ مسجدیں ہیں, قدم قدم پہ قرآن پڑھ کے سنانے والے ہیں, مبلغ ہیں, دائی ہیں. یہاں بھی جس نے آ کے قرآن نہیں پڑھنا, دعا نہیں مانگنی اللہ سے, یا جس کو مانگنی آتی نہیں ہے, یا جس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اللہ سے دعا مانگ سکے, تو پھر جائے اللہ سے, اللہ کے رسول کو چھوڑ دے, اللہ کے رسول کو. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ, اور آخرت کا بھی انکار کرتے تھے. یہ 3 باتیں اللہ نے فرد جرم کے طور پہ بتائی کہ یہ ظالم جن پہ لعنت کی گئی ہے, لعنت اللہ علی الظالمین, اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پہ. ان ظالموں کا جرم یہ تھا کہ اللہ کے راستے پہ آنے سے خود بھی رکے, لوگوں کو بھی روکا. خود رکنا بھی جرم اور دوسرے لوگوں کو روکنا بھی جرم. دوسرے خود بھی شرک کرنا, دوسرے لوگوں کو بھی شرک پہ لگانا, خود بھی بدعتیں کرنا, لوگوں کو بھی بدعت پہ لگانا, یہ جرم تھا ان کا. اور یبغونها عوجا, اللہ کا جو سیدھا راستہ تھا اس کو ٹیڑھا میڑھا بنانے کی کوشش کی اور آخرت کا انکار کیا. فرمایا کہ یہ 3 جرم تھے ان کے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاعراف کا ذکر فرمایا ہے,
جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اونچی جگہ ہوگی، بلند مقام ہوگا، جہاں پہ ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا انتظار کے لیے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر سرابر ہوں گے، جن کے گناہ اور نیکیاں تول میں برابر ہو جائیں گے، ان کو ٹھہرایا جائے گا وہاں پہ. اور یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ چیز جو ہے یہ محض کوئی مشہور نہیں ہو گئی، بلکہ باقاعدہ اس کے احادیث سے ثبوت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ان کو اعراف پہ ٹھہرایا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہے اور کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی شفاعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں حدیث سے اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ جو اعراف والے ہیں ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اب ان کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے درمیان؟ جنتی اور جہنمی دو ہی گروہ ہیں. فرمایا بینہما، ان دونوں کے درمیان، حجاب، ایک اوٹ ہوگی، ایک پردہ ہوگا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر، بلندی پر لوگ ہوں گے، یعرفون، جو پہچانیں گے، کلن بسیماہم، ہر گروہ کے لوگوں کو ان کے چہروں کے نشانات سے. ہر گروہ کے لوگوں کو، گروہ کون کون سا ہے؟ جنتی اور جہنمی کا. دونوں گروہوں کے لوگوں کو ان کے چہروں کے نشان سے پہچانیں گے. چہروں کے نشان سے مراد کیا؟ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے. مسفرہ، اور وہ خوشباش ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے، جن پہ گرد پڑی ہوئی ہوگی. ترہقھا قترہ، ذلت اور سیاہی ان کے اوپر چھا رہی ہوگی. یہ ذلت اور سیاہی ان کے کفر کی، ان کے شرک کی اور ان کی بدعمالیوں کی ہوگی. پہچانے جائیں گے اپنے چہروں سے ہی کہ یہ جنتی لوگ ہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں. صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تھی کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن تو اگلے اور پچھلے سارے لوگ ہوں گے، ساری مخلوق ہوگی، پہلے دن سے لے کر آخر دن تک بہت سی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے گھوڑے ہوں اور ان میں سے چند گھوڑے پنج کلیان ہوں. پنج کلیان سمجھتے ہیں آپ؟ جن کی 5 جگہیں سفید ہوں، 4 پاؤں نیچے سے وہ سفید ہوتے ہیں، اوپر سے رنگ ہوتا ہے، اور پیشانی، یہ 5 جگہیں جن کی سفید ہوں انہیں پنج کلیان گھوڑا کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں میں سے اگر چند گھوڑے پنج کلیان ہوں تو کیا ان کا مالک ان گھوڑوں کو پہچانے گا یا نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہچانے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، میں وضو کے اعضاء کے چمکتے ہوئے اعضاء کی وجہ سے اپنی امت کو پہچانوں گا. اپنی امت کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے قیامت کے دن. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے وضو کے اعضاء کو اتنا زیادہ دھو لیا کرے،
جو آدمی جتنے اپنا آزار روشن دیکھنا چاہتا ہے اتنا وہ اس کو زیادہ دھو لیا کرے. وہ نہیں کو تھوڑا زیادہ دھو لیا، ہاتھ ہے ان کو آگے تھوڑا تھوڑا دھو لیا. جتنے وہ زیادہ دھوئیں گے اتنے زیادہ روشن ہوں. اور اگر امتی نے نماز ہی نہ پڑھی ہو، نہ نیتی تو نہ قضا کیتی، اگر امت بے نمازی ہو، تارک نماز ہو، تو ٹھیک ہے کافروں کے ساتھ ملی رہے. اللہ کے رسول نے تو پہچاننا ہے وضو کے اعضاء سے کہ وہ روشن ہوں گے میری امت. یہی بات اللہ نے فرمائی کہ جو آراف والے ہیں وہ ان کے چہروں کے نشانات سے پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہیں، خوشباش ہیں، راضی ہیں، اشاش بشاش ہیں. اور یہ ہے وہ جن کے چہروں پہ لعنت پڑی ہوئی، جن کے چہرے سیاہ ہیں خوف اور وحشت کی وجہ سے، اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے اور اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ آراف والے آواز دیں گے، پکاریں گے کہ ان کو اصحاب الجنت، جنت والوں کو. جنت والوں کو دیکھ کے سب سے پہلی بات کیا کہیں گے؟ ان سلام علیکم، السلام علیکم. مسلمان کی سب سے پہلی گفتگو جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ سلام علیکم. فرشتے جب آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے مومن کی، خود اللہ نے فرمایا کہ جب وہ آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں سلام علیکم، سلامتی ہو تم پہ. جنت میں جب داخل ہوں گے اہل جنت، اس وقت بھی فرشتے داخل ہونے سے پہلے ہی انہیں کہہ دیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، مبارک ہو تمہیں، سلامتی ہو اللہ کی، ہمیشہ ہمیشہ رہو اس جنت میں. یہاں بھی آراف والے جب بات کرنا چاہیں گے جنت والوں سے تو سب سے پہلے انہیں السلام علیکم کہیں گے. ہے تو یہ مختصر سا کلمہ، لیکن بڑی خیر و برکت والا کلمہ، بڑا احسان کیا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے امت پہ. اپنے رسول کے ذریعے ایسی تعلیمات ہمیں دے کے اللہ نے بڑا احسان کیا. ایسی دعا ہے یہ، ایسی جامع کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے سلامت رکھے، پریشانیوں سے سلامت رکھے، بیماریوں سے سلامت رکھے، مصائب و آلام سے سلامت رکھے. اور صحابہ تو اتنے حریص تھے السلام علیکم کہنے کے لیے کہ راستہ بدل بدل کے، امدن راستہ بدل بدل کے آگے السلام علیکم کہتے تھے. اور ایک صحابی کا واقعہ تو بڑی مثال بن گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ آ کے السلام علیکم کہا اور جواب نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا السلام علیکم، پھر بھی جواب نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ السلام علیکم کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گیا کہ اسلامی طریقے کے مطابق 3 دفعہ السلام علیکم کہنے کے بعد اگر جواب نہ آئے تو واپس پلٹ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گیا تو اندر سے گھر سے صحابی بھاگا آیا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم گھر میں موجود تھے، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ دعائیں سلامتی کی لوں. اتنے حریص تھے وہ سلامتی کے لیے، السلام علیکم کی بات سننے کے لیے، الفاظ سننے کے لیے. اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی ہے کہ انسان اپنے جان پہچان کے لوگوں سے سلام کرے گا اور جو جان پہچان والے نہیں ہوں گے انہیں سلام نہیں کہے گا. مسلمان ہی ایک دوسرے کو سلام کہنا چھوڑ دیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. جنت میں جانے والی جو باتیں ہیں ان میں سب سے پہلا کلمہ ہے یہ افشوا السلام وآتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، جنت میں امن سے داخل ہو جاؤ گے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی سلامتی ہو تمہارے اوپر. لم يدخلوها وهم يطمعون،
لم يدخلوها، وہ اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے. کون؟ آراف والے. آراف والے لم يدخلوها، ابھی جنت میں داخل تو نہیں ہوئے. وہم یطمعون، اور وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے، اس کے امیدوار ہوں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کے جلال، اللہ کی کبریائی کا اعتراف ہے، کا تقاضا ہے کہ انسان ہمیشہ اسی طریقے سے بات کرے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. مجھے امید ہے، امید اس معنوں میں کہ اللہ سے کوئی بات منوا نہیں سکتا، اللہ سے کوئی زبردستی نہیں کروا سکتا. اللہ کے آگے عاجزی اور انکسار کا طریقہ ہے یہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ شعراء میں آتا ہے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرمائے گا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ کا خوف بھی رہنا چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے. ہمیں امید ہے اللہ کی رحمت کی، لیکن اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی ہے. صحابہ کرام مغفور تھے، اللہ نے رحمت کا وعدہ کیا، بخشش کا وعدہ کیا، جنت کے وعدے کیے، سارا کچھ کیا. اس کے باوجود سارے صحابہ کرام کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ وہ اپنی موت سے پہلے پہلے اللہ کے حضور ڈرتے رہے، روتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے اللہ کی پکڑ کا. اور سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وفات کے وقت کہنے لگے کہ اگر اللہ کی پکڑ سے میرے پاس زمین کے برابر سونا ہو، زمین کے وزن کے برابر سونا بھی ہو، تو میں اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے سارے کا سارا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. اللہ کی پکڑ کا خوف جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی چاہیے بخشش کی اور جنت میں داخل ہونے کی. اور جب تک معاملہ اینڈ تک نہیں پہنچ جاتا، جب تک معاملہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتا، جب تک تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیسا نتیجہ نکلے. جب تک انسان کا نامہ اعمال ہاتھ میں آ نہیں جاتا اور انسان دیکھ نہیں لیتا کہ باقی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، باقی ہم کامیاب ہو گئے، جب تک کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا. حضرت عثمان بن مظعون کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خیر و بھلائی کے الفاظ ادا فرمائے، لیکن جس نے ان کی وفات کے وقت یہ بات کہی تھی کہ اللہ تجھے عزت دے، اکرمک اللہ، اللہ نے تجھے عزت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک دیا، روک دیا کہ اے ام العلا، تم نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ اللہ نے اس کو عزت دی؟ اللہ کی بات پہ پکڑ لے تو پھر اتنا خوف اور اتنا ڈر اللہ کی پکڑ کا. اس لیے فرمایا کہ وہ داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے، وہم یطمعون، لیکن اللہ کی رحمت سے امیدوار ہوں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، صرفت کون سا فعل ہے؟ کون سا ہے؟ ماضی ہے. صرفت کون سا ماضی ہے؟ مجہول ہے. ماضی مجہول ہے. ماضی مجہول میں اس کا مفہوم یوں بنے گا اذا صرفت ابصارہم، جب ان کی آنکھیں پھرائی جائیں گی، جب ان کی آنکھیں پھرائی جائیں گی تلقاء اصحاب النار، جہنمیوں کی طرف پھرائی جائیں گی. اس لفظ کے
معنی اور مفہوم میں از خود یہ بات شامل ہے کہ وہ لوگ اپنے طور پہ برضا و رغبت جہنم کی طرف نہیں دیکھنا چاہیں گے، اپنی خوشی سے جہنم کی طرف نہیں دیکھنا چاہیں گے. وہ صرفت پھرائے جائیں گی ان کی آنکھیں کہ ذرا ادھر بھی نظارہ کر لو، ادھر بھی دیکھو ان کا حال کیا ہو رہا ہے. صرفت ابصارہم، دکھایا جائے گا ان کو، دیکھنا نہیں چاہیں گے، خوشی سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ ان کو وہ نظارہ دکھایا جائے گا. صرفت ابصارہم، ان کی آنکھیں پھرائی جائیں گی جہنم کی طرف. تلک اصحاب النار، جہنمیوں کی طرف. قالو، جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، لا تجعلنا، یا اللہ نہ ہمیں کرنا مع القوم الظالمین، ان ظالموں کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ نہ ملانا ہمیں. جنت میں جانے کی امید ہے، جنت میں جانے کی امید رکھتے ہیں، اور ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ان ظالموں کے ساتھ نہ ملانا ہمیں. جہنم میں وہ دیکھ رہے ہوں گے آگ کے بستر ہیں، آگ کے لباس ہیں، آگ کا اوڑھنا ہے، آگ کے فرش ہیں، آگ کی کناتیں ہیں، اور اسی آگ میں سانپ اور بچھو بھی چلتے پھر رہے ہیں. جب یہ دیکھیں گے، اور ظالم لوگ جو ہیں وہ آگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، تو جہنم میں دیکھے گا مجرموں کو مقرنین، جکڑے ہوئے، فی الاسفاد، زنجیروں میں. جب ان کی یہ حالت دیکھیں گے جہنمیوں کی تو کہیں گے لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا اللہ ان ظالموں کے ساتھ نہ ملانا ہمیں. آج تو بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں ظالموں کے پاس. آج دنیا میں بھاگ بھاگ کے ظالموں کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں، بڑے بھی اور چھوٹے بھی. ہاں جی، گرین کارڈ ملنا چاہیے، وہاں رائٹس بڑے ہیں، بڑا سکون ہے، بڑا آرام ہے، بڑی عیش و عشرت ہے، بڑا اچھا ہے. دین ایمان نہ رہے تو کوئی بات نہیں، دنیا ملنی چاہیے. آخرت میں کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. جب تک یہاں ظالموں سے الگ نہیں ہوتے وہاں ظالموں سے الگ کیسے ہوں گے؟ جب یہاں ظالموں کی گود میں بیٹھتے ہیں جا کے، اور یہاں اس کے بغیر گزارا نہیں، یہاں دو لقمے ہمیں نہیں ملتے دوسرے ملکوں، مسلمان ملکوں میں. دو لقمے کھانے کے لیے ہم اپنے پیچھے خاک کروڑوں چھوڑ کے مر جائیں، وہ دو لقمے کھانے کے لیے ظالموں کے ساتھ ملنا، ان کے معاشرے میں جا کے رہنا، ان کی تہذیب اختیار کرنا، ان کا تمدن اختیار کرنا، اور ان کی جا کے تعریفیں کرنا، اور ان کے بنائے ہوئے آئین میں جو حلف نامہ ہے وہ اٹھانا کہ ہم تمہارے ملک کے اور تمہارے صدر کے وفادار رہیں گے، کافروں کے وفادار رہیں گے. یہاں تو ظالموں کے ساتھ بھاگ بھاگ کے ظالموں کے پاس جاتے ہیں، ان کی وفاداری کے حلف نامے اٹھاتے ہیں. آخر میں پتہ چلے گا کہ ان ظالموں کے ساتھ جب ملیں گے، اللہ ملائے گا ظالموں کے ساتھ، تو پھر انسان کو ہوش آئے گی کیا کیا دنیا میں. آراف والے انہیں کہیں گے دعا مانگیں گے، لیکن یہ دعا اسی کی قبول ہوگی جو یہاں دنیا میں بھی یہ دعا مانگتا رہے گا کہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. یا اللہ نہ ان ظالموں کی ہمیں تہذیب چاہیے، نہ ان کے طور طریقے چاہیے، نہ ان کا عقیدہ چاہیے، نہ ان کی عبادت چاہیے، نہ ان کے ملک چاہیے ہمیں، نہ ان کی دولت چاہیے ہمیں. یا اللہ تو اپنی طرف سے ہمیں مال بھی دے، دولت بھی دے، شریعت بھی تو نے دی ہے، دین بھی دیا ہے، کتاب بھی دی ہے، نبی بھی دیا ہے. یا اللہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کافی ہے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، نادا اصحاب الاعراف، اعراف والے پکاریں گے رجالن، کچھ بڑے لوگوں کو، کچھ لیڈروں کو، یعرفونہم، جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، بسیماہم، ان کے چہروں کے نشانات سے. رجالن سے مراد یہ ہے کہ بڑی بڑی شخصیتیں جو ہیں دنیا میں، پریزیڈنٹ صاحب رہے ہوں گے،
پرائم منسٹر صاحب رہے ہوں گے، 4 سٹار یا 5 سٹار جنرل صاحب رہے ہوں گے، بریگیڈیئر صاحب ہوں گے، گورنر صاحب ہوں گے، وزیر اعلیٰ صاحب ہوں گے، دنیا میں رجالن عظیم شخصیتیں جہنم میں ہوں گی. ان کے چہروں سے آراف والے ان کو پہچان لیں گے کہ ہاں یہ تو میں نے دیکھا تھا دنیا میں، ان کی تصویر دیکھی تھی، یہ تو فلاں ابو جہل ہے، یہ ابو لہب ہے، یہ عتبہ اور شیبہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. قالو، اور آراف والے انہیں یہ کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون. ما اغنا عنکم، نہیں کام آیا تمہارے، جمعکم، تمہارا جتھا، تمہاری پارٹی، تمہارا قبیلہ، تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان، تمہاری اولاد، جو کچھ بھی تھا، جو تمہارا جتھا تھا، تمہاری پارٹی تھی. یہ جو جتھے اور پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، یہ خالص جرائم کرنے کے لیے، الا ماشاء اللہ، جو دین کے لیے جماعتیں کام کر رہی ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے، ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن بیشتر جماعتیں، سیاسی جماعتیں جو بنی ہوئی ہیں، وہ ڈاکے ڈالنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، چوریاں کرنے کے لیے، اور پھر اپنے مجرموں کو چھڑوانے کے لیے بنی ہوئی ہیں یہ پارٹی. اور وہی کہیں گے آراف والے دیکھ کے انہیں کہ تمہاری تو اتنی بڑی پارٹی تھی، تمہارا اتنا بڑا جتھا تھا، تمہارا اتنا بڑا کنبہ اور قبیلہ تھا، تمہارے پاس اتنا مال دولت تھا، وہ سارا کہاں گیا؟ وہ تمہارے کسی کام نہیں آیا. اور یہ سوال جو ہے انہیں تو جواب کا پتہ ہوگا ہی کہ واقعی کام نہیں آیا، تبھی جہنم میں گئے. لیکن یہ ان کا کہنا جو ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہوگا کہ ان کو مزید ندامت میں مبتلا کیا جائے، مزید حسرت میں مبتلا کیا جائے، ان کی ذلت میں اور ان کی رسوائی میں اضافہ کیا جائے کہ جن لوگوں کی وجہ سے، جن لیڈروں کی وجہ سے، جن جتھوں کی وجہ سے اور جن پارٹیوں کی وجہ سے ہم نے جرائم کیے تھے، وہ آج ہمارے لیڈر اور جتھے کسی کام نہیں آ رہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس نے بخیلی کی اور بے پرواہ ہو گیا، ہم اس کے لیے مشکل راستہ جو ہے وہ آسان کریں گے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، توحید کو جھٹلا دیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا. دنیا میں جہنم کی آخرت میں جہنم کی آگ سے بچانا تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے. انسان کو سر کا درد شروع ہو جائے، آرام نہیں آ رہا، اور $1 کروڑ جو ہے وہ ہاتھوں میں پڑے ہیں. آپ اس $1 کروڑ کو ذرا سر کے اوپر رکھیں کہ مجھے آرام دے دو سر. $1 کروڑ کی دتھی جو ہے وہ سر کے اوپر رکھیں کہ مجھے آرام دے دے. یہ مال تو دنیا میں بھی کام نہیں آتا. ایسا مرض لگ گیا کہ ساری دنیا پھیر لی، ساری دنیا کے علاج کر لیے، مال بھی ہے، دولت ہے، سہولتیں ساری موجود ہیں، ملٹیپل ویزے لگے ہوئے ہیں، جہاں مرضی چلے جائیں. اس کے باوجود یہ مال اور دولت جو ہے نہ دنیا میں کام آنے والا ہے نہ آخرت میں کام آنے والا ہے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو مال اس کا کام نہیں آئے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ وَهَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، نہ میرا مال آج کسی کام آیا اور نہ میری حکومت کی کرسی کام آئی، نہ میری پارٹی میرے کام آئی. اللہ تعالیٰ نے باتیں تو بڑی صاف صاف اور کھری کھری بتا دی ہیں. اس کے باوجود بھی اگر انسان خود اندھا بن کے رہنا چاہے، بہرا بن کے رہنا چاہے تو مرضی اس کی.
باتیں تو بڑی کھلی کھلی اور صاف صاف، کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن جو بھی لوگ آئیں گے سب نے اکیلے اکیلے آنا ہے، اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے، کوئی کسی کے ساتھ سفارشی نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمت. آراف والے یہ بات کر رہے ہیں، اہؤلاء الذین، کیا یہی وہ لوگ ہیں، اقسمتم، جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ نوازے گا ان کو، نہیں اللہ دے گا ان کو برحمت، اپنی رحمت کا کوئی حصہ. یہ بات کن کے بارے میں کہی جائے گی؟ اہؤلاء الذین، کیا یہی وہ لوگ نہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی قسم اللہ ان کو اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا. اشارہ کس طرف ہوگا؟ اہل جنت میں حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، ابو ذر غفاری اور آل یاسر کے لوگ جو بڑے کمزور تھے، جن کو ظلم ستم کیے جاتے تھے اور جنہیں یہ کہتے تھے کہ اگر یہ عزت والی بات ہوتی رسول کی اتباع کرنا، اس پہ ایمان لانا، تو سب سے پہلے تو ہم لاتے، ہماری عزت ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں رحمت سے نوازا ہے، آخرت میں بھی اللہ ہمیں ہی نوازے گا. اللہ کی رحمت کے حقدار تو ہم ہی ہیں. یہ بلال اور یہ صہیب اور یہ دوسرے تیسرے جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے کہاں مستحق ہے؟ اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان پہ تو ان کا یہ حال کیوں ہوتا؟ اگر ان پہ اللہ کی رحمت ہوتی تو ان کا یہ حال کیوں ہوتا؟ اللہ کی رحمت تو ہم پہ ہے کہ ہم چودھری ہیں، ہم سردار ہیں. اللہ کی رحمت تو ہمارے ساتھ ہے. اصحاب الاعراف جو ہے جنت والے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، وہ جو بڑے بڑے لیڈر تھے جنہیں وہ پہچانے گی ان کے چہروں سے، انہیں مخاطب کر کے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ نہیں جو جنت میں چلے گئے جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے اللہ ان کو اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا؟ اللہ نے تو ہمیں اپنی رحمت سے دنیا میں بھی نواز رکھا ہے، اور آخرت میں اگر واقعی اللہ نے اٹھایا تو آخرت میں بھی اللہ ہمیں رحمت سے نوازے گا. ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہی لوگوں کو جو کمزور تھے، بے بس تھے اور تمہاری نگاہ میں بے عزت تھے، تمہاری نگاہ میں دنیا میں یہ ذلیل تھے، تمہاری نگاہ میں دنیا میں ان کا کوئی وقار نہیں تھا، انہیں اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، نہیں تمہارے لیے کوئی خوف، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تمہارے لیے غم ہے. آئندہ زندگی میں کسی خوف خطرے کا تمہیں ڈر نہیں ہے، آئندہ زندگی میں تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ولا انتم تحزنون، اور جو دنیا میں تم نے زندگی پیچھے گزاری اس کے بارے میں تمہیں کوئی غم یا کوئی افسوس یا کوئی حسرت نہیں کہ دنیا میں ہم نے وقت ضائع کیا، دنیا میں ہم نے غلط راستہ اختیار کیا، اس بات کا غم تمہیں نہیں ہے، نہ آئندہ تمہیں کسی بات کا خوف اور خدشہ ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اب یہ بات تو جنتی لوگوں نے جہنمیوں کو مخاطب کر کے اپنی بات پہنچائی ان تک، اپنی بات کی ان سے. پھر آراف والوں نے جنتیوں کو بھی مخاطب کیا، جہنمیوں کو بھی مخاطب کیا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا قول نقل کیا ہے کہ وہ بھی کچھ باتیں کہیں گے جنت والوں سے. جہنم والے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جامع لفظ استعمال فرمایا ہے جنت والے اور جہنم والے، لیکن ظاہر ہے مخاطب وہی کریں گے جو ایک دوسرے کو دنیا میں جانتے ہوں. اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے ایک دوسرے کو کہ فلاں کا ساتھی فلاں جنت میں گیا ہے، فلاں کا فلاں ساتھی جہنم میں گیا ہے، اور وہی جو ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے وہی ایک دوسرے سے بات کریں گے اور یہ باتیں کہیں گے.
ونادى اصحاب النار اصحاب الجنت، اور جہنم والے جنت والوں کو پکار کے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، افیضوا عطا کر دو، بہا دو، دے دو، علینا ہمارے اوپر، من الماء، من الماء، من کا معنی سے، پانی نہیں دے دو بلکہ پانی سے چند قطرے دے دو، پانی سے چند قطرے دے دو، اور مما رزقکم اللہ، یا اگر پانی نہیں دیتے تو اللہ نے جو بھی رزق تمہیں دیا ہے، جو بھی نعمت تمہیں جنت کی دی ہے، اس میں سے کچھ ہمیں بھی عطا کر دو۔ جہنم کی آگ اور جہنم کی تپش، جہنم میں بھوک، اور اس میں جو کھانے پینے ہوں گے، کانٹے دار کھانا اور ابلتا ہوا پانی، یہ ساری چیزیں کھانے پینے کے باوجود یہ تمنا اور آرزو باقی رہے گی کہ جو پانی اللہ نے دنیا میں دے رکھا تھا ہمیں، اس پانی کا ایک قطرہ ہمیں مل جائے، اس پانی کا ایک قطرہ مل جائے آج ہمیں۔ جن ظالموں کے ملکوں میں جا کے رہتے ہیں، ان ظالموں نے جتنا پانی اس دنیا میں پی لیا وہ پی لیا، اس کے بعد عبدالآباد تک وہ پانی سے محروم ہو گیا۔ اس پانی کے ایک قطرے کو ترستے رہیں گے جہنم میں، پانی کا ایک قطرہ ہمیں دے دو، یا کھانے کی چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کچھ ہی دے دو ہمیں۔ قالو، جواب میں جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، حرمہما، یہ دونوں چیزیں، علی الکافرین، حرام کر دیں کافروں کے لیے۔ ایک طرف دونوں چیزوں میں سے ایک طرف نام کس کا لیا؟ پانی کا، اور اس کے مقابلے میں باقی ساری نعمتیں، پھلوں کے کتنے نام آئے قرآن مجید میں، اور کتنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ دودھ کی شہد وہاں پہ نہر ہے، شہد کی نہر ہے، فلاں نہر ہے، زمزم ہے، وہاں کوثر ہے وہاں پہ، اور پھر پھل ہے، وہ ساری چیزیں نعمتیں جنت کی، وہ ایک طرف، اور دوسری طرف ایک پانی کی نعمت۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جتنے اچھے سے اچھے مشروب آپ تیار کرنا چاہے کر لیں، جتنے بھی زیادہ سے زیادہ جڑی بوٹیوں کے آپ شربت بنانا چاہے بنا لیں، لیکن جو پیاس پانی بجھائے گا کسی کوئی اور دوسری چیز پیاس نہیں بجھائے گی اس طرح سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے باغ میں جا کے کھجوریں کھائیں اور پانی ٹھنڈا پیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ ٹھنڈا پانی جو ہے اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ میں نے ٹھنڈا پانی تمہیں دیا تھا، تم نے میرا کیا شکر ادا کیا؟ اور انسان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ یا اللہ تیرا پانی پی کے میں نے یہ شکر ادا کیا تھا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیں، جنت بھی حرام ہے مشرک پہ اور کافر پہ، اور جنت کی نعمتیں بھی حرام ہوں گی۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی۔ جنت ہی حرام نہیں کی بلکہ جنت کی نعمتیں بھی حرام کر دیں۔ پانی جنت کا حرام جہنمیوں پہ، اور جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی رزق ہیں جنت کے، وہ سارے کے سارے حرام ہو گئے جنتیوں۔ آگے فرمایا الذین اتخذوا دینہم، بار بار اللہ فرد جرم بتا رہے ہیں کہ تمہارا قصور کیا ہے۔ اتنی سخت سزا جو دی جا رہی ہے کہ پانی کا ایک قطرہ تمہیں نصیب نہیں، پانی کا ایک قطرہ تمہیں نصیب نہیں ہے۔
اور جنت کی کوئی نعمت جو ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اتنی بڑی سزا کس جرم کی ہے؟ کیوں یہ سزا دی گئی تمہیں؟ اس جرم یہ ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، ان لوگوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا. اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. کھیل اور تماشا بنانا کیا ہے دین کا؟ کلمہ بھی پڑھ لیا اور نماز اپنی مرضی سے پڑھی. نماز کو کھیل اور تماشا بنا لیا. جی آیا تو پڑھ لی، جی آیا تو نہ پڑھی، چھوڑ دی. جی آیا تو زکوٰۃ دے دی، جی آیا تو زکوٰۃ دینی چھوڑ دی. جی آیا تو حلال و حرام میں تمیز کی، جی نہ کیا تو نہ کیا، حرام بھی کھا لیا حلال بھی کھا لیا. جی آیا تو داڑھی رکھ لی، جی آیا تو داڑھی مڈا دی. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے اپنی پسند اور ناپسند. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں، اپنی پسند اور ناپسند پہ چلتے رہے دنیا میں. ہاں جی ثواب ہی ہے نا، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اذان سے پہلے اگر درود پڑھ لیں تو درود ہی ہے نا، حرج کیا ہے اس میں؟ قرآن خوانی کر لیں، قرآن ہی پڑھنا ہے، حرج کیا ہے اس میں؟ یہ ہے دین کو کھیل اور تماشا بنا لینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو چیز ہمیں اچھی لگی وہ کر لی، جو اچھی نہیں لگی وہ چھوڑ دی. دین اپنے مزاج کا ہو گیا، دین اللہ کے رسول کا نہیں سمجھا. توحید کے تقاضے پورے نہ کیے، شرک بھی کرتے رہے، بدعت کے تقاضے پورے نہ کیے، سنت کے تقاضے پورے نہ کیے، ساتھ بدعت بھی کرتے رہے. جو اللہ تعالیٰ نے حدود نافذ کی تھیں، جو عورتوں کو احکام دیے تھے، جو مردوں کے احکام دیے تھے، جو جی چاہا وہ کر لیا، جو جی چاہا وہ چھوڑ دیا. یہ ہے دین کو کھیل اور تماشا بنا لینا. دین پہ چلنا یہ ہے. طبیعت چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، اللہ اور اللہ کے رسول نے جب فرما دیا تو اس پہ عمل کیا جائے آنکھیں بند کر. دین یہ ہے. اور اللہ کے رسول کا حکم چلے، اپنی مرضی یا اپنی مزاج یا اپنی پسند پہ نہ چلے انسان. فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا رکھا. دنیا کی زندگی کا دھوکے میں ڈالنا کیا ہے؟ گناہ کرتے رہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے، اور یہ دیکھا کہ مجھے تو کوئی پکڑنے والا، کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کی پکڑ نہیں آتی، اور انسان اسی ڈگر پہ چلتا جائے اپنی موت تک کہ نہیں جس راستے پہ میں جا رہا ہوں یہی راستہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اللہ دے رہا ہے جو کچھ ہمیں چاہیے، سب کچھ ملتا ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں، اور انسان یہی سمجھتا رہے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یا جو میں نے طریقہ اختیار کیا ہے یہی ٹھیک راستہ ہے. یہ ہے دنیا کا دھوکہ. فرمایا کہ دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، اور اسی کھیل اور تماشے کو اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ راستہ بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک سمجھا ہوں دین کو. مولوی جی تسی اپنی گلاں اپنے کول ہی رکھو نا، اسی سمجھنے ہیں دین. آگے اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا. فَالْيَوْمَ، پس آج کے روز، نَنْسَاهُمْ، ہم نے بھلا دیا ان کو، كَمَا نَسُوا، جس طرح انہوں نے بھلا دیا دنیا میں، لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، اپنی اس دن کی ملاقات. جس طرح تم نے دنیا میں ہماری ملاقات کو بلا رکھا تھا اور ہم سے غافل تھے، اللہ ہم سے حساب کتاب نہیں لے گا. اللہ ہمیں جس طرح دنیا میں نواز رکھا ہے نعمتوں سے، آخرت میں بھی اسی طرح نوازتا رہے گا. اور بلائے رکھا، اللہ سے غافل رہے، قرآن سے غافل رہے، نمازوں سے غافل رہے، رسول سے غافل رہے، دین کے علم سے غافل رہے.
دین کا علم سیکھنے کی کوشش ہی نہ کی، بلائے رکھا دین کو، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، مسجد کو، مدرسے کو، دنیا میں بلائے رکھا۔ اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں بلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھی بلائے دیتے ہیں۔ اور بلا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی بھول جاتے ہیں، اللہ بھولتے نہیں ہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، بھولتے نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہاں بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں تم نے مجھے، میرے رسول کو، میرے قرآن کو، میرے دین کو نظر انداز کر دیا تھا، اسی طرح آج میں بھی تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے مومنو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، کالذین نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے رسول کو بھلا دیا، اللہ کے قرآن کو بھلا دیا، اللہ کی مسجد سے غافل ہو گئے، دین کے مدرسے سے غافل ہو گئے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا مقصد حیات بلا دیا کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہم نے کس طرح گزارنی ہے۔ غافل ہو گئے، قرآن سے غافل ہو گئے، حدیث سے غافل ہو گئے، دین کے علم سے غافل ہو گئے، اللہ اور اللہ کے رسول سے غافل ہو گئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں، یہ لوگ ان کی طرح نہ ہو جانا۔ اور یہاں فرمایا کہ جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں بلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھی بلائے دیتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ان کا یہ جرم بھی ہے، ما کانوا، جو تھے وہ، بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کا، یجحدون، انکار کرتے۔ دنیا میں انہوں نے بلا رکھا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کو، قرآن کو، اور اگر کوئی ان کو اللہ کی بات بتاتا، رسول کی بات بتاتا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے پہ تیار نہ ہوتے، اللہ اور اللہ کی بات سننے سے انکار کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو بھی یہاں ارشاد فرما دی جو جہنمی لوگ جنت والوں سے کریں گے کہ ہمیں جنت کی کوئی نعمت عطا کرو، اور جہنمی انہیں واضح طور پہ بتا دیں گے کہ جنت کی نعمتیں اللہ نے حرام کر دی تمہارے لیے، اور ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے فرد جرم عائد کی ہے کہ تم جہنم میں کیوں گئے۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ظالم جو تھے ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ پہ آنے سے روکا، خود بھی اللہ کی راہ پہ آنے سے رکے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرد جرم عائد کر دی کہ تم نے اللہ کو بھلا دیا، اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ جب کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تمہارے سامنے آئی تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے سے انکار کر دیا تم۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں، جو باتیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ ہم اپنے علم کی بنیاد پہ بتا رہے ہیں۔ علم کی بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں بالکل ہو کے رہنے والی ہیں، انہیں کسے کہانیاں نہ سمجھنا، تمہاری دل لگی کی باتیں نہیں ہیں یہ، بلکہ یہ باتیں ہو کے رہنے والی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ قرآن جو ہے یہ بڑی پکی باتیں ہیں جو بتا رہا ہے، بڑی پکی باتیں ہیں۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہیں یہ۔ اس لیے جتنا ان باتوں پہ ایمان زیادہ ہوگا انسان کی اتنی زیادہ اصلاح کی کوشش کرے گا، جتنا ایمان ان باتوں پہ زیادہ ہوگا اتنی زیادہ انسان کوشش کرے گا اپنی اصلاح کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی، اپنے بال بچوں کی اصلاح کی۔
لہذا بار بار پڑھیں انہیں، اور جتنا زیادہ ایمان ہو سکتا ہے ایمان اپنا پکا کریں ان باتوں پہ. یہ ہو کے رہنے والی باتیں ہیں، یہ پیش آنے والی باتیں ہیں، آج نہیں تو کل پیش آئیں گی ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ.